أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج وہ بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سب ساتھی کہو آمین بھائی۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بات عمل کی ہے، مجھے صرف 2 منٹ میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ایک دین کی ہے، ایک دنیا کی۔ دنیا کی بات تو یہ ہے کہ شاہ جہاں کو جب علم ہوا کہ تمہارے بیٹے نے حفظ کر لیا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حفظ کر لیا ہے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے تو فائدہ تب ہوگا تب میں حافظ قرآن ہو جاؤں۔ ہر آدمی کو قرآن پاک کی طرف توجہ کرنی ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 میں شاملی کے میدان میں جنگ لڑی، اس پہ قرار نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کو حضرت حافظ احمد صاحب کو حافظ قرآن بنایا اور یوں فرمایا، بیٹے میرا آخری وقت ہے، میرے قریب ہو جاؤ، میں نے دارالعلوم بنایا، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، میں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شرکت کی، مجھے کوئی اطمینان نہیں ہے، میرے بیٹے میں نے تمہیں حافظ قرآن اس لیے بنایا تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ دینا، بس اتنے لیے۔ میرے بھائیوں، اب بات پیغام کی نہیں، بات تقریر کی نہیں، بات بیان کی نہیں، بات شور شرابے کی نہیں، بات یہ ہے، میرے حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب ہردوئی فرماتے تھے کہ امت اس وقت بدنیت نہیں ہے، امت اس وقت بے نیت ہے۔ بدنیت اور بے نیت کا فرق یہ ہے کہ امت نے اس وقت نیت نہیں کی۔ اگر امت اس وقت نیت کر لے کہ ہمیں حافظ قرآن ہونا ہے، صرف اتنی نیت کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اگر آج نیت کی ہے اور کل انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حافظ قرآن کی فہرست سے اٹھائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ سب ساتھی نیت کرتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ ہم خود بھی حافظ قرآن ہوں گے اور گھر میں بھی یہ پیغام سنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھائی۔ اور مجھے قاری عارف صاحب نے یہ پرچی دی ہے کہ محمد انس بیمار ہیں، عبدالرشید مرحوم۔ قاری عارف صاحب کہاں؟ ادھر آ جاؤ، مجھ سے چوک ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عبدالرشید مرحوم، ان کے لیے دعا۔ حنیف بھائی، ان کی اہلیہ محترمہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ نسیم بھائی ہیں، ان کے لیے یہ بھی مرحوم ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر اعجاز ہیں، یہ بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ فرحان بھائی ہیں، اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ مرغوب بھائی ہے، بمبئی سے بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عابد ٹھیکیدار ہیں، عظیم الدین ہیں، ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یہ مرحوم محمد انیس، ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ چھوٹی خاتون مرحومہ، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ انیس بھائی، یہ آپریشن ہوا ہے ان کا کل ہی، آج ہی ہوا، ہمارے ساتھ میں آج ہی آپریشن ہوا ہے، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ رافعہ پروین قاری عارف صاحب کی بیٹی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ فرقان مرحوم ہیں، جن کی یہ جگہ ہے، اللہ پاک ان کو بھی کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے۔ بھائیوں، باتیں تو ہو چکی، بیان تو ہو چکا، دعائیہ کلمات بھی ہو چکے۔ ہمارے ہر دل عزیز محترم نوجوان، ہمارے آنکھوں کے تارے، ہمارے شمشاد انصاری، اللہ پاک ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ دیکھو، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے قرآن کو پڑھے اور پڑھائے وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی ہے، قرآن پاک میں جس درجے جو تعاون کرے گا
اللہ پاک اس کو اسی زمرے میں شامل فرمائے گا۔ یہ ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت خرچ کر کے اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے یہاں آئے ہیں، ہمارے سواسد ہیں۔ آپ سب بھائی اپنا قیمتی وقت خرچ کر کے قرآن کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو۔ اللہ رب العالمین کرامن کاتبین، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لمحے کے لیے لکھا جا رہا ہے سب کچھ۔ میں بھائیوں 60 سال کی عمر کو پہنچا، مجھے صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، عمر یوں ہی تمام ہوتی تھی۔ میں صبح شام ایسے چل رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا جیسے بجلی چمکتی اور چلتی اور پھرتی ہے۔ آج میں تقریباً 2 مہینے سے بیمار ہوں۔ کتنے اجلاس میں نے چھوڑے، کتنے آگے مجھے چھوڑنے ہیں۔ میرا تقریباً 1 ہفتے کے عشرے کے بعد آپریشن ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما دے۔ اور میں خاص طریقے سے قاری عارف صاحب نے قرآن پاک کی مجلس قائم کی ہے، میں تو اس نسبت پر آمین کہنے کی نسبت پر آ گیا ہوں۔ آدمی جب پھنستا ہے، جب آدمی کسی جگہ پھنستا ہے، جب اس کو محسوس ہوتا ہے دنیا کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے، سکون کیا چیز ہے، ہم سے معلوم کروا۔ تقریباً 2 مہینے ہوئے، رات کیسے گزرتی ہے، صبح کیسے ہوتی ہے، جبکہ ہمیں بظاہر نہیں لگتا کوئی بیمار ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ بیمار نہیں ہو، مگر ایسے نظام ہے کہ آپ کا آپریشن لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین میرے لیے جو بیمار ہیں، اللہ دوائی کھاتے کھاتے پیٹ میں ڈگل ہو گیا ہے، الہ العالمین صبح شام کیسے گزر رہی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما دے۔ اللہ جو مرحومین ہیں کیسے وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، کیسے ان کی صبح ہوگی، کیسے حشر میں اٹھیں گے، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما کر اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم نے 60 سال اپنی زندگی کو دیکھا، ہم نے بجنور کا ہر دور دیکھا، ہم نے شباب کا وہ دور دیکھا جس میں شاہ عبد الرحیم صاحب، مفتی عزیز الرحمان صاحب، کتنے علماء کبار تھے۔ اب یہ دوسرا دور ہے، اب ماشاءاللہ قرآن کا کام ہو رہا ہے۔ جو آدمی جس درجے قرآن پاک کا تعاون کر رہا ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اسے مل کے رہے گا، آخرت میں بھی اسے مل کے رہے گا۔ یہ رات گزر رہی ہے، جس نے اللہ اللہ کر لی وہ کامیاب۔ رات تو گزرنی ہی ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ آپ سب حضرات یہاں آئے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو، یہاں بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، ہمارے چیئرمین صاحب کی تشریف آوری کو، ان کی صدارت کو، ان کی عمر میں اللہ پاک بے حد برکت عطا فرما دے۔ تو درود شریف پڑھ لیں اور مختصر دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللہ قرآن پاک کی مختصر سی مجلس جس میں تو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے قبول فرما لے. اللہ ان آنے والے بھائیوں کو قبول فرما، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ مدرسے میں برکت عطا فرما. اللہ پاک جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی فیصلے فرما دے. اللہ جو غلط طریقے سے مقدمات میں پھنسے ہیں اللہ ان کو بری فرما دے. اللہ جو بے نکاحی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ ان کے غیب سے انتظام فرما دے. اللہ ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق مانگا، اللہ اپنے حیثیت کے مطابق مانگا. اللہ آپ اپنے شان شان ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ خالی ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں. اتنا بڑا مجمع اگر کسی پردھان کی چوکھٹ پر چلا جائے اور بھیک مانگنے لگے تو پردھان بھی وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، وہ بھی بھیک دے دے گا. اے حکم الحاکمین، قرآن پاک کی مجلس کو پورا ہونے کی مجلس ہے. اے اللہ قرآن پاک کی نسبت
پر محبوب کے صدقے سے سب کے خالی ہاتھوں کو بھر دے اللہ، سب کی جھولیوں کو بھر دے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، سب کو نماز پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والا بنا دے اللہ۔ آپ نے چاہا میں بیمار ہوں اللہ، آپ چاہیں گے تو مجھے شفا ہو جائے گی اللہ، میرے نظام میں بھی آپ کے یہاں قضاء اور قدر کا نظام ہے اللہ، میرے اوپر بھی رحم کے معاملے فرما دے اللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو ان کے پاس ہم چلے جاتے اللہ، وہ اپنے قبر میں آرام فرما ہے، اگرچہ حیات ہے، تیرے سامنے کھڑے ہو کر وہ دو ہونٹ پر پھلا دیتے تو ہمارا کام بن جاتا۔ اے میرے مولا آج وہ اپنی قبر میں آرام فرما ہے، اے میرے مولا ان کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول فرما لے اللہ۔ امت بے سائے کے چل رہی ہے، امت بغیر مہر کے چل رہی ہے، امت کے اوپر باطل کے بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ، یا تو ان حق سے مالا مال فرما دے اے اللہ، یہ جو تیرے نظام میں ہے اے اللہ، جو تیرے نظام میں طے ہے وہ فرما دے، مگر محبوب کی امت کو کٹتا ہوا، پستا ہوا، لٹتا ہوا، برباد ہوتے ہوئے آپ کیسے دیکھ پائیں گے؟ اے میرے مولا محبوب کی امت پر اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے کرم سے محبوب کی امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، احسان کا معاملہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی حضرات مدرسے میں الحمدللہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جن حضرات نے نماز ادا نہیں کی نماز پڑھ لیجئے، اور جنہوں نے نماز ادا کرنی ہے وہ کھانے کا انتظام ہے سبھی کے لیے، مہمانوں کے لیے بھی اور محلے والے بھی جتنے بھی ہیں تشریف فرما ہے، سبھی کے لیے کھانا کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ مدرسے میں پہنچ جائے، اوپر کی منزل میں تو کھانے کا انتظام ابھی کر دیا گیا ہے، اور نیچے کی منزل میں الحمدللہ نماز کا انتظام ہے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اوپر کی منزل میں کھانے کا انتظام